بی بی ارشاد فرماتی ہیں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں مجھے انتہائی پسند ہیں۔ پہلی چیز فرماتی ہیں تلاوت قرآن کریم، تمہاری دنیا سے مجھے تلاوت بہت پسند ہے۔ دوسرا فرمایا رسول گرامی کے چہرے کا دیدار کرنا مجھے پسند ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا مجھے انفاق، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ 3 اعمال آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ بیوی کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں رسول خدا کا دل خوش ہوگا، جس کے نتیجے میں خدا اس سے راضی و خوشنود ہوگا۔ بالاخص آج کی رات جو بیوی کے نام سے منسوب ہے، 3 میں سے کسی ایک عمل کو کم از کم انجام دینے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن کریم، رسول خدا کے چہرے کا دیدار میرے اور آپ کے لیے اس زمانے کی طرح ممکن نہیں ہے، لیکن درود بھیجنا تو ممکن ہے۔ گویا یہی ہمارا چہرے کا دیدار کرنا ہے کہ ہم رسول گرامی کے دور میں نہیں ہیں کہ ان کے چہرے کا دیدار کریں، لیکن کم از کم ان کے روضہ اقدس کی طرف رخ کر کے کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، اور رسول گرامی کو ان کی صاحبزادی کی ولادت پر مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج کی رات تمام نبی کے ماننے والے، چاہنے والے ان کے گھر پر جمع ہوئے اور ان کو مبارکباد پیش کی تھی۔ آج کی رات میں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، یہ بیوی کو پسند ہے۔ بالاخص صدقہ فرمائیے، بالاخص اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دے دیجئے۔ کم از کم صدقہ کیا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہو کوئی پیسہ، جس کے پاس مقدور ہے وہ صدقہ دے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے؟ کم از کم اتنا کر لے کہ بیوی کے نام پر کوئی دعا کر لے۔ ایک واقعے کے اندر موجود ہے، گرچہ بیوی کی ولادت کے ایام ہیں، میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے چاہنے والے ہیں جو بیوی کا چاہنے والا ہے۔ ایک شخص مدینے میں چھٹے امام کی ذات مقدس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا، میرا دل بہت پریشان ہے۔ امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں مسجد میں تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ رہی تھی یا گویا اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی۔ اس نے کہا لعن اللہ ظالمی کے یا فاطمہ، اے بی بی خدا آپ کے ظالموں کو لعنت کرے۔ کہتا ہے ایک باغی وہاں پر موجود تھا، ایک ناصبی وہاں پر موجود تھا، اس نے اس مخدرہ کے سر پہ ضرب لگائی، وہ زخمی ہو گئیں اور اس کے بعد اس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ یہ بیان کرتا ہے تو خود بھی رونے لگتا ہے اور خود امام عالی مقام پر بھی گریہ طاری ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے شخص، ہم لوگ ابھی چل کر مسجد میں جائیں گے اور اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ خدا اس خاتون کو اس مصیبت سے نجات عنایت فرمائے۔ امام مسجد میں تشریف لے گئے، اس آدمی سے کہا تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھیں گے اور اس مخدرہ کی آزادی کے لیے دعا کریں گے۔ دوسری طرف سے اس خاتون کے لیے بھی ایک آدمی بھیجا کہ معلوم کرے اس کے لیے کیا بیتی۔ جو میرے نزدیک اہم ہے وہ یہ کہ اتنا خیال کرنے والے امام معصوم اگر کوئی بی بی کے نام پر قربانی دے رہا ہو، اگر کوئی بی بی کے نام پر ایثار کر رہا ہو، آج کی رات بہترین رات ہے، آپ کوئی ایثار کیجئے، کوئی قربانی دے دیجئے، کوئی صدقہ اور انفاق کر دیجئے، کچھ نہ کریں، اتنا کریں کہ بی بی کے دوستوں کے لیے دعا کر دیجئے، ان کے چاہنے والے جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ کو کوئی رابطہ نہیں ہوگا ان لوگوں سے جو دور دراز کے شہروں کے اندر رہے ہیں، لیکن خدا سے کہیے خدایا ہم سیدہ کے چاہنے والے ہیں، جہاں کہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کو عزت و نصرت نصیب کر دے۔ نہیں معلوم کتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ خدا متعال سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اے خدایا عیدی ہے، ہم اس شب کی مناسبت سے خوش ہیں، نہیں معلوم کتنے افراد ایسے ہیں جو مشکلات سے دوچار ہوں گے، کتنوں کے بچے ایسے ہیں کہ جو دشمن کے ہاتھوں میں یرغمالی بنے ہوئے ہیں، مشکلات سے دوچار۔ آپ دعا کر سکیں گے پروردگارہ تجھے واسطہ اس شب مقدس کا اور اہل بیت اطہار پر جو خوشی طاری ہوئی ہے اس خوشی کا واسطہ ان بے گناہوں کو جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما۔